ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. محترم جناب امیر شریعت، حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان دینی ایمانی مجلس میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، آج کا یہ اجتماع تجارت شرعیہ یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے، آپ کی رسالت پر ایمان و یقین رکھنے والے دنیا بھر کے تمام مسلمان مرد اور عورت، ان کی توجہ دلانا ہے ایک بات کی طرف کہ سب سے پہلے آپسی اختلاف، جھگڑے، فساد، اپنی زندگی کو اس سے پاک کیجئے، دور کیجئے۔ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ جس طریقے سے آپ نماز، روزے، حج، ان تمام عبادتوں میں قرآن و حدیث اور حضرات علماء کرام کے بتائے ہوئے مسئلوں کے محتاج رہتے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے معاملات، معاشرت، اپنے کاروبار، اپنے گھریلو زندگی کے میاں بیوی کے مسائل کو بھی قرآن و حدیث اور حضرات علماء کرام کے بتائے ہوئے راستوں اور مسئلوں کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے تھانوں میں جا کر کے، غیروں کے درمیان جا کر کے اپنے معاشرتی مسائل کو رکھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ رسول اللہ کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے متوالوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ سے اور ان کی شریعت سے
بیزار ہونے والے لوگوں کا کام ہے۔ آج کا یہ اجتماع ہر مسلمان کو اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آپ جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، اپنی زندگی اور اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی کو قرآن و حدیث سے وابستہ کر دیجیے۔ اللہ نے قرآن میں اسی کی طرف اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو حضرات علماء کرام ہیں جو قرآن و حدیث سے وابستہ ہیں، جن کی نظریں قرآن و حدیث سے نکلنے والے مسائل پر ہے، قرآن کی آیات پر ہے، اپنے معاملات کو وہاں لے کر کے جاؤ۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی چوتھا راستہ قرآن نے ہمیں اور آپ کو نہیں بتلایا۔ اگر ہم کوئی چوتھا راستہ استعمال کرتے ان تین سے ہٹ کر کے، تو یاد رکھیے ہماری اور آپ کی تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اس لیے محکمہ شرعیہ کی اہمیت پر آپ سنیں گے حضرات علماء کرام کی گفتگو کو۔ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو معاملات، معاشرت، عبادات، ان تمام چیزوں میں ہماری آنے والی نسلوں کو سچا پکا مسلمان بنا سکتا ہے۔ ہر آدمی کی فکر ہے کہ میری اولاد سچی، ایماندار، قرآن و حدیث کے ماننے والے، دنیا کی رونق سے متاثر نہ ہونے والے بن جائے، بلکہ دنیا کو اپنی ذات سے، اپنی تعلیم سے متاثر کر دے۔ یہ چاہتا ہے۔ اس کو چاہنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا سینا ہے اولاد کی تربیت۔ ہم اولاد کی تربیت نہیں کرتے۔ اولاد کی تربیت اسلامی رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میں اسی اجلاس میں بیٹھے ہوئے اور اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کو اس طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جمعے کے خطبوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے بااثر لوگوں کو اپنے حلقے میں اس کی طرف توجہ دلائیں کہ اولاد کی صحیح تربیت کا طریقہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اگر اولاد کی تربیت نہ ہوگی تو یاد رکھیے ارتداد بڑھتا چلا جائے گا۔ ہماری نوجوان نسلیں نشے اور جوئے اور سود میں، جھوٹ میں، بے ایمانی میں مبتلا ہوتی چلی جائے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں پائے گی۔ اس لیے صحیح تربیت وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
خوب غور سے سنیے اور اس کو لے کر کے یہاں سے جائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر دو. یہ بنیاد ہے. بچہ سمجھتا نہیں ہے, اسے کوئی احساس نہیں ہے. آپ اس کے کان میں کیا کہہ رہے ہیں اسے کچھ, لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم اس کے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عہد جو اللہ نے حضرت آدم کی پیٹھ سے ساری آدم کو نکال کر کے عہد لیا تھا, جسے عہد الست کہتے ہیں قرآن میں. الست بربکم قالوا بلا, وہ عہد, اس کا بیج تم لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے ذریعے اس کے دل میں ڈال دو. آج یہ بیج پڑ جائے گا تو جب یہ تناور درخت بنے گا تو یاد رکھنا دنیا کے ہر کونے میں وہ لا الہ الا اللہ کا علم بردار بن جائے گا. یہ اسلام کی اور شریعت کی لاجک ہے کہ آپ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دے دیجیے. آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو اذان اور تکبیر کا اہتمام کرتے ہیں. ماں باپ خود نہیں جانتے, چچا نہیں جانتا, تایا نہیں جانتا, نہ اذان دینا جانتا ہے نہ تکبیر کہنا جانتا ہے. اذان اور تکبیر کا نظام ختم ہو گیا ہے. اور اب تو اور زیادہ کہ ہمارے معاشرے میں اب اولادیں ہاسپٹل میں ہونے لگی ہیں, اسپتالوں میں ہوتی ہیں, اور ہسپتال سے بچہ اٹھ کر کے آکسیجن روم میں چلا جاتا ہے. 6 دن 7 دن تک نہ ماں نے دیکھا نہ باپ نے دیکھا ہے, نہ اذان رہی نہ اقامت رہی, مٹھائی کھا کر کے ختم ہو گیا. میرے بھائی, جس کے آپ نے دل میں لا الہ الا اللہ کا بیج ڈالا ہی نہیں ہے تو درخت کیسے تیار ہوگا, اس درخت پر پھل کیسے آئے گا. پھر فرمایا دوسری چیز, اب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو 7ویں دن عقیقہ کرو. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. آپ نے حکم فرمایا کہ آج عقیقہ کرو گے, لڑکا ہے تو 2 بکرے اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کر دو. کیوں؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ عقیقہ ہے کیا چیز؟ فرمایا عقیقے کی وجہ سے تمہارے بچے کے دل میں ماں اور باپ کی نافرمانی کے جذبات ختم ہو جائیں گے, وہ فرما بردار اولاد بنے گی. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین اور اچھا سے اچھا نام رکھو, انبیاء کا نام رکھو, اچھے بانے دار نام رکھو, عبداللہ اور عبد الرحمن کر کے نام رکھو. پھر ایک مستحب چیز ہے کہ تہنیت کراؤ, کسی اچھے اور دیندار آدمی سے کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبوا کر کے بچے کے تالو پر لگا دو. یہ رسول اللہ کون جانتا ہے؟ ہم نے عقیقہ نہیں. ہر ماں اور ہر باپ یہ شکایت کرتی ہے کہ میرا بچہ نافرمان ہے, میری بات نہیں مانتا. آپ نے اور ہم نے بچے کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے تو اب ہم اس بچے سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ اولاد کی صحیح تربیت کرو. آپ بچہ اب بولنے لگا, اب ماں ابا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا افتحوا صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ.
آپ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اور جب موت کا وقت آئے تو یہی لا الہ الا اللہ اس کے پاس بیٹھ کر کے تاکہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکلے اور اس کی جان پرواز کر جائے۔ میرے بھائی، بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں تاکہ یہ اولاد آگے چل کر کے قرآن و حدیث اور اس کے نظام پر چلنے والے بن جائیں۔ یہ مقصد ہے آج کے اس پروگرام کا۔ مجھے ہمارے سامنے اسٹیج پر حضرت چچا محترم تشریف لے آئے ہیں، اتنی بات جو کہی گئی ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجیے۔ ائمہ مساجد، علماء کرام اپنے بیانات میں اس چیز پر زور دیں کہ صحیح تربیت کا طریقہ کیا ہے، کیا تاکہ آنے والی نسلیں قرآن و حدیث سے وابستہ ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب